الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. سنور کے مکمل ہونے کے بعد فرقان شروع کر رہے ہیں. یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی. اس صورت کے کل 6 رکوع ہیں اور 77 آیات ہیں. سورت کا نام ہے فرقان. عربی زبان میں فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو حق اور باطل میں فرق کر دے. 2 چیزوں میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہا جاتا ہے. اس سورت کا نام فرقان رکھنے کی وجہ ایک تو اس سورت کے آغاز میں یہ لفظ آیا ہے، شروع کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا. اس لفظ کے استعمال سے ہی اس سورت کا نام سورۃ الفرقان پڑ گیا. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کھلی نشانیاں بکثرت بیان فرمائی. جو سمجھنا چاہے، بات کو لینا چاہے، اس کے لیے اس صورت میں بڑی کھلی نشانیاں ہیں. مرکزی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی عقائد ہیں، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور مرنے کے بعد کی زندگی، ان 3-4 مضامین کو اس صورت میں تفصیل سے بیان فرمایا. مشرکین مکہ کو اسلام کے ان بنیادی عقائد سے متعلق اگر کوئی شبہ تھا، اس شبے کو بھی ذکر فرمایا اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا.
جو آج پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس رکوع کے آغاز میں اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا اور اپنا تعارف کروایا۔ اللہ کون ہے اور قرآن کیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے دو اعتراض ہیں، ایک قرآن پاک پر اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ان دونوں کا جواب دے کر مضمون ختم کر دیا۔ یہ پہلے رکوع کا خلاصہ ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر چند باتیں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کرے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کی تنہا مالک ہے۔ ولم یتخذ ولدا، جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ایک نپا تلا انداز عطا کیا۔ یہ ہیں دو آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنی اس کتاب کا تعارف کروایا۔ اس کتاب کو فرقان کہا ہے، جو اس کو پڑھ لے گا بشرطے کہ سمجھ کے پڑھ لے، وہ حق اور باطل میں امتیاز کرے گا، اسے یہ قوت حاصل ہو جائے گی کہ وہ حق کو حق سمجھے اور باطل کو باطل سمجھے۔ اتنی کھول کھول کر اس میں انسان کے عقیدے کی گتھیاں سلجھائی گئی ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد نہ تو کسی آدمی کے عقیدے میں شرک باقی رہتا ہے اور نہ وہ خدا کا انکار کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے پڑھا سمجھ کر گیا ہو۔ اور اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا ہے کہ وہ برکت والی ذات ہے، اور تنہا وہی ذات ہے جو ہم سب کو برکتیں عطا فرماتی ہے۔ جس طرح ہماری خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، اسی طرح ہمیں برکتوں سے نوازنے والے بھی اللہ ہی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ وہ ہمیں برکت عطا کرے گا، یہ خدا کی خدائی میں اس کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جس طرح اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی ہمیں برکتیں بھی نہیں دے سکتا۔ یہ سورت کے آغاز میں بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی ہستی کے بارے میں، بلکہ اگلی آیت میں بات کو اور کھول کر اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ساتھ سن لیجئے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ایسی قادر مطلق ذات جس نے قرآن جیسی کتاب نازل کی اور زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس پر بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک بھی نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اس نے تنہا کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسی قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے خدا بنا رکھے ہیں لا يخلقون شيئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ زمینیں بھی اسی کی پیدا کی ہوئی اور آسمان بھی اسی کے بنائے ہوئے، اور اس بنانے میں کوئی اس کا ساجی اور شریک بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابل میں وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کچھ بے وقوف لوگ ایسوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا۔ اور سب سے بڑا فائدہ آدمی کا کیا ہے کہ آدمی کو زندگی ملے،
اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی کو موت آ جائے. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ لا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، نہ کسی کا مرنا اور یا جینا ان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا ان کے اختیار میں ہے. خام خواہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنا سمجھ لیا ہے، ان پر امیدیں باندھ رکھی ہیں. کتنا واضح اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا ہے. سورت کا نام بھی فرقان ہے اور بات بھی کتنی کھول کر بیان کر دی ہے کہ معبود اسے بنانا ہے، امیدوں کا مرکز اسے بنانا ہے، اپنی حاجتوں کے لیے، مشکلوں کے لیے اس کے در پر جھکنا ہے جو خالق ہو اور جو ہر چیز کا مالک ہو، جس میں یہ صفات نہیں ہے، جس نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ خود پیدا ہوا ہے. وہ ہمیں کتنا ہی بڑا کیوں نظر نہ آتا ہو، کتنا ہی با اختیار نظر کیوں نہ آتا ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی امیدیں اور اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھیں. اپنی امیدیں اور اپنی مشکلیں صرف اس ذات کے سامنے رکھنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو پیدا کرنے کے بعد ہمارے وجود کا مالک بھی ہے. اس کا حکم چلتا ہے تو اچھا خاصا انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو کمزور آدمی کو صحت دے دیتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف. لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے جس نے تمہیں ایک کمزور چیز سے پیدا کیا ہے. انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو جس نطفے اور قطرے سے وہ پیدا ہوا ہے اس کا ذکر کرنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتا مجلس میں. اللہ کہتے ہیں ایسی کمزور چیز سے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے. جب انسان جوان ہو کر پل بڑھ کے جوان ہو جاتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ شاید مجھ سے طاقتور چیز کوئی نہیں ہے. پھر شیطان بھی اس کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اس کو ابھارتا ہے. لیکن اللہ نے اس کے بعد کا بھی ایک درجہ ذکر کیا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. تمہاری اس طاقت کے بعد اللہ تمہیں پھر بوڑھا بھی کر دیتا ہے، دوبارہ کمزور کر دیتا ہے. یہ انسان کی اپنی حقیقت ہے اور اللہ کی قدرت ہے. یعنی انسان اپنے وجود پر ہی اگر غور کرے تو انسان کو اللہ کی قدرت کی مکمل کارستانی نظر آتی ہے کہ کہاں سے انسان کی تخلیق ہے، کس طرح انسان دوبارہ قوت پکڑتا ہے اور پھر کس طرح قوت کے بعد دوبارہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے معبود بننے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ معبود وہ بنے گا جو پیدا نہیں کیا جائے گا. جو پیدا کیا جائے گا وہ معبود بننے کے قابل نہیں، اور معبود وہ بنے گا جو ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک ہوگا. جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اسے خود اپنے نفع کا ہرس رہتا ہے، نقصان سے بچنے کا اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اگر کسی کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں سے ہمیں نفع ہوتا ہے، فلاں کی باتوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے، فلاں ہماری بگڑی بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آسان بات جس میں کسی کو الجھاؤ نہیں ہوگا اللہ نے وہ ذکر کی ہے ولا یملکون موتا ولا حیاتا. معبود اسے بنانا ہے جو موت دینے پر بھی قادر ہو، زندگی دینے پر بھی قادر ہو. اب یہاں آ کے تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، یہاں تو کوئی الجھاؤ باقی نہیں رہا. موت دینے والی اور زندگی دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، تو معبود بننا بھی صرف اسی کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حق بندوں کا اللہ پر ہے اور ایک حق اللہ پر بندوں کا ہے. بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اسے پہچان کر اس کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ بندوں کا پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کا حق پہچانیں
اللہ کے سامنے کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو اللہ کے علاوہ، کسی کو اپنی حاجتوں، اپنی مشکلوں، اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہ سمجھیں، یہی سمجھیں کہ ہماری ہر ضرورت اللہ کے دروازے سے پوری ہوگی، ہماری ہر حاجت اللہ ہی پوری کریں گے، ہماری ہر مشکل کو اللہ ہی حل فرمائیں گے۔ یہ بندوں پر اللہ کا حق، بندے اس حق کو پورا کر جائیں تو پھر اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے اور اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ اب دیکھیے کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے، یعنی اپنا حق لینے کا سب کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لے اور ہمیں جنت عطا فرما دے، ہم میں سے ہر آدمی کا یہ دل چاہتا ہے، یہ ہمارا حق ہے اللہ پر، لیکن اللہ کا بھی ایک حق ہے، پہلے اسے تو پورا کیجئے۔ ہم پہلے اسے پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خود بخود پورا کریں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اس سورت کے آغاز میں ہی فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز بیان کر دی ہے کہ کس کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے اور کس کی بڑائی ہمیں اپنے دل میں رکھنی ہے، یہ سوچ کر کہ میں اس کی بڑائی اپنے دل میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میری ضرورتوں کا پورا ہونا اس کے سامنے ہے، میری مشکلوں کا حل اسی کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے دے اسے کو روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو تیرے سامنے اس کی نہیں چل سکتی۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کو اس طرح سے پہچانے۔ اب آپ کہیں گے یہ باتیں تو ہمیں معلوم ہیں، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اسی مضمون کو سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دہرایا ہے۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ایک مرتبہ بتانے سے، بار بار کیوں بتایا ہے؟ یہ باتیں بار بار سوچنے کی ہیں، بار بار کرنے کی ہیں، بار بار سننے کی ہیں۔ جب ایک بات بار بار سنی جاتی ہے تب وہ دل میں قرار پکڑتی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ بندہ بات سن لے تو وہ بات دل میں بیٹھتی نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں بار بار آتی ہیں، یہ مضمون بار بار آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بار بار کرواتے ہیں۔ اس تعارف کے بعد اب مشرکین کی طرف سے قرآن مجید کے بارے میں ایک شبہ ہے، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک من گھڑت چیز ہے جو اس شخص نے خود گھڑ لی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ خود یہ قرآن بنا لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ مشرکین کا خیال یہ تھا علیہ باللہ کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اہل کتاب میں سے، جن کے پاس پہلے سے کتاب ہے، یعنی عیسائی اور یہودی لوگ، یہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اپنے مذہب کی باتیں بتاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کو ایک ترتیب دے کر خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامنے نقل کر دیتے ہیں علیہ باللہ۔ مشرکین کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اور ملے ہوئے ہیں جو پہلی سے نازل شدہ باتوں کو بدل کر ترتیب دے کر ہمارے سامنے نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا جواب کوئی نہیں دیا، پھر صرف اتنا کہا ہے فقط جاؤ ظلم وزورا، اس طرح یہ بات کہہ کر یہ لوگ بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے رسول کا منصب نہیں پہچانا کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ رسول کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ بات گھڑ لی ہے، حالانکہ رسول کی شان یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی لب کھولتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کی وحی بولتی ہے، پیغمبر خود نہیں بولتا۔ تو یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ رسول کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں علیہ باللہ کہ رسول نے کوئی چیز گھڑ لی ہے، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی اس بات کا جواب دیا جائے۔ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے اور کھلا جھوٹ بولا ہے۔
وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جو اس شخص نے لکھوا لی ہیں اور صبح و شام وہی اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، یہ کلام تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو ہر بھید کو پوری طرح جانتا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تمہیں یہ جو قصے کہانیاں لگتے ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ ماضی اور مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظوں کی شکل میں اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ تو یہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تمہاری ہدایت کے لیے اتری ہے کتاب۔ قرآن پر اعتراض کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک شبہ پیش کرتے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ شبہ ہر دور میں لوگوں کو پیش آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے جی، یہ رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو یہ تو ہماری طرح ہی رہتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہیں، ان کی بھی بچے ہیں، ان کا بھی کھانا پینا ہے، یہ بھی بازار میں خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، اور دعویٰ اتنا بڑا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ سے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کا واقعی پیغمبر ہوتا تو پھر یہ کوئی فرشتہ ہوتا، یا فرشتہ نہ ہوتا تو کم از کم اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا، کوئی اس کا محافظ ہوتا جو اس کے آگے پیچھے چلتا، ہمیں پتہ چلتا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا مقرب انسان ہے۔ اب یہ شبہ ہر دور میں لوگوں کو پیش آیا، جس کسی نے بھی دین حق کی دعوت دی، لوگوں کو اس پر یہی شبہ ہوا کہ ہماری طرح کا بندہ ہے، باتیں دین کی کرتا ہے، اور یہ بھی بازار میں اسی طرح خرید و فروخت کر رہا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ شبہ مشرکین کو پیش آیا تھا، اس زمانے میں اچھے خاصے دینداروں کو پیش آتا ہے کہ مسجد میں اگر مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو بازار میں دکان کیوں کرتے ہیں؟ ان کو تو دکان نہیں کرنی چاہیے، ان کا تو اللہ پر ایسا بھروسہ ہے، ایسا توکل ہے کہ ان کے لیے تو آسمان سے رزق نازل ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں اللہ نے جس کو بھی بھیجا ہے، وہ کوئی ولی تھا، کوئی بزرگ تھا، یا کوئی نبی تھا، اللہ نے یہ لوازمات اس کے ساتھ بھیجے ہیں۔ اس کو بھی کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، اس کو بھی خرید و فروخت کی حاجت ہوتی ہے، ہاں اس سارے معاملے میں سچائی اور عدل کو ساتھ لے کر چلنے والا آدمی مقرب ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور دکان بھی کرتا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہوگی کہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور دکان پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو ان منافقین کو اور ان مشرکین کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی، کہ اللہ کی جنت میں یہ ہوگا، اللہ کی قدرت ایسی ہے، تو اگر واقعتاً اتنا کچھ ہے اللہ کے پاس، اللہ کے خزانوں میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو بغیر کمائے، بغیر مزدوری کیے، بغیر محنت کیے، بغیر خرید و فروخت کیے، اللہ اس کو پالے، اس کے لیے آسمان سے رزق آیا کرے۔ بلکہ ایک اور جگہ تو کہا کہ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل ہو، کیوں نہیں ہوتا؟ اور تم خبریں سناتے ہو ہمیں آسمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں تو جو دیا، ایک اور جگہ جواب دیا، فرمایا انہیں یہ فرما دیجئے فرشتے رہتے ہوتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے لیے رسول بھی فرشتہ بنا کے بھیجتے۔ اور یہاں رہتے جو انسان ہیں تو انسان کو ہی بھیجنا ہے۔ اگر انسانوں میں فرشتہ بھیجا تو انسانوں نے یہ کہنا کہ یہ تو فرشتہ تھا، جو کرنا تھا کر گیا، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسانوں میں انسان کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ انسان لوگوں کو وہ کام کر کے دکھائے جو اللہ اس سے تقاضا کر رہا ہے، تاکہ ان کا یہ اعتراض باقی نہ رہے کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، شادیوں کے ساتھ آپ نے اللہ کی عبادت بھی کی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ جی اللہ کے نبی کی شادی نہیں تھی لہٰذا وہ عبادت کر گئے، میرے تو بال بچے ہیں، میں عبادت کروں یا شادیاں پوری کروں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بشری تقاضے تھے، کھانا پینا تھا، اٹھنا جاگنا تھا، وہ سارے کام آپ بھی کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ جی اللہ کے نبی تو آرام نہیں کرتے تھے، وہ تو فرشتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے تو عبادت کرتے رہتے تھے، مجھے تو کمانا بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، لہٰذا میں کیسے عبادت کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کیا بالکل درست کیا ہے۔ انسانوں میں انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا، یہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی مناسب تھا۔ اگر ہم میں فرشتے آ جاتے ہم ان کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس لیے یہ شبہ کرنا ہی غلط ہے، جس زمانے میں بھی ہو اس زمانے میں بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں صاحب لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تو بھائی کاروبار کرنے سے تو کسی کو منع نہیں کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو شبہ مشرکین پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں جواب ارشاد فرمایا۔ ترجمہ دیکھیے، وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ وہ فرشتہ ساتھ ساتھ جاتا، لوگوں کو اطلاع دیتا کہ نبی آگے اس کی بات سنو، ٹھیک ہے نا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا، اپنے رزق کا محتاج ہے، ایک وقت ملتا ہے تو دو دو وقت فاقہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ الیاذ باللہ، اس طرح طنز کرتے تھے کہ ہمیں جنت کی دعوت دیتا ہے، ہمیں جنت کی نعمتیں سناتا ہے، اور خود دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم ہے۔ اب یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ان لوگوں کو اکثر ہوتی ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں خوشحال رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا خوشحال ہے تو ہماری آخرت بھی خوشحال ہوگی۔ سورہ کہف میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے، وہ دو بھائیوں کا قصہ جن میں سے ایک کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں کی فراوانی دی تھی اور دوسرے کو اللہ نے محتاج رکھا تھا، لیکن محتاج آدمی کو اللہ نے ایمان دیا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوسرے بھائی کو کہتا تھا کہ بھائی ایمان کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کا سوچو، تو آگے سے وہ مالدار کہا کرتا تھا کہ خاموش رہو، اول تو آخرت برپا ہونے والی نہیں ہے، اگر آخرت برپا ہو گئی تو جس طرح میں یہاں خوشحال ہوں وہاں بھی خوشحال ہوں گا۔ تو یہ شبہ اور غلط فہمی بہت سے لوگوں کے دماغوں میں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بہت خوشحال رکھا ہے تو آگے بھی خوشحال ہوں گے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، اگر یہ معیار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معیار میں سب سے زیادہ کامل ہوتے، لیکن آپ کا حال کیا ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، یہ مشرکین کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا اور تم بھی خوشحال رہو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، میں اس حال میں خوش ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت نہ ملے تو صبر کرو، تاکہ شاکر بھی بن جاؤں، صابر بھی بن جاؤں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ خیال اپنے دلوں سے نکال لینا چاہیے۔ کسی کی غربت پر اس کو یہ سمجھنا کہ یہ شاید یہاں بھی بھوکا ننگا اور آگے بھی بھوکا ننگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جسموں پر کپڑے پورے نہیں ہیں، خاک آلود جسم ہے ان کے، بال پراگندہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کو قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے کہ یا اللہ تجھے قسم ہے یہ کام کر دے، تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو کسی کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ اس پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ کسی کا کیا معاملہ ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے کسی کو حقیر مت جانیے۔ تو یہ لوگ رسول کے بارے میں کہتے تھے ہم سردار ہیں، بلکہ آگے آئے گا یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کو پوری بستی میں تو ہی ایک شخص ملا جسے اللہ نے نبی بنانا تھا، اعوذ باللہ۔ بڑے بڑے سردار تھے مکہ میں جن کے پاس ڈھیر سارا مال تھا، جن کے ڈھیر سارے غلام تھے، اور تو ہے بھی یتیم اور تیرے پاس مال و دولت بھی نہیں، اور اللہ نے تجھے نبی بنایا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ۔ بھئی تم کون ہوتے ہو اللہ کو بتانے والے کہ کسے نبی بنانا ہے کسے نہیں بنانا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے اپنا قاصد کسے بنانا ہے۔
او یلقا الیہ کنز، یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا، او تکون لہ جنہ، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، جس سے یہ کھایا کرتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں، بس ایک شخص ہے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ الیاذ باللہ۔ دیکھیے آپ پیغمبر کا کتنا بڑا دل ہے کہ وہ اپنی امت سے ایسی باتیں سننے کے باوجود بھی ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے پیغمبر دیکھو تو صحیح ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، چنانچہ ایسے بھٹکے کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ تو یہ پہلا رکوع مکمل ہوا ہمارا سورہ فرقان کا، جس میں ہم نے آج قرآن پاک کا تعارف خدا کی زبانی پڑھا کہ یہ فرقان ہے۔ جسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، الجھاؤ ہوتا ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھے، اللہ اس کو سلجھائے گا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد جو باقی رہیں گے، زندہ رہیں گے لوگ، وہ بہت طرح کے فتنے دیکھیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے بعد طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، تو پھر بچنے کا راہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلام اللہ، اللہ کا قرآن، ہوا حبل اللہ المتین، وہ خدا کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پیغام میرے دوستو آج بھی ہمارے لیے ہے کہ یہ فرقان ہے، معمولی کتاب نہیں ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو سچے دل سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کو بھی بدل دیا اور آخرت کو بھی۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیے نا، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت فرمائی تھی، قرآن سنایا تھا ان کو۔ قرآن سننے کے بعد وہ لوگ ایسے بدل گئے کہ ایک عالم فرمانے لگے کہ صحابہ کی ایمان سے پہلے کی اور ایمان کے بعد کی زندگی دیکھو تو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، لگتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی ہے جس میں ایمان، تقوی، عدل، انصاف اتنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس فرقان کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم جتنا مضبوط کریں گے، یہی ہمارے لیے ہدایت اور کامیابی اور نجات کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔